بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الرحمن اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں شیئر کروں گا، تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ سب سے پہلی خبر کہ جوازات کے دفاتر میں بھی حفاظتی اقدامات۔ مملکت میں کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 2.5 ماہ بعد سرکاری اداروں میں باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں محکمہ پاسپورٹ جوازات میں وزارت صحت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام جاری ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اگرچہ جوازات کے ڈیجیٹل سسٹم ابشر اور مقیم سے اہم امور انجام دیے جاتے ہیں، تاہم بعض معاملات میں لوگوں کو اپنے امور کی انجام دہی کے لیے جوازات کے دفتر سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تبوک ریجن کے محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر سعید القحطانی نے بتایا ہے کہ جوازات آنے والوں کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علاوہ ازاں اہلکاروں کو بھی خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ جوازات کے اہلکار بھی سماجی فاصلے کے اصول پر مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ آنے والوں کی رہنمائی کے لیے جوازات کے دفتر میں آگاہی پوسٹرز بھی لگائے گئے ہیں۔ علاوہ ازاں آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ اگلی خبر کہ طبی عملے کے لیے ناس ایئر کی خصوصی رعایت۔ سعودی عرب کی نجی ایئر لائن سروس ناس ایئر کے چیئرمین بندر المہنا نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی بڑی تجارتی فضائی کمپنی ناس ایئر ملکی اور بین الاقوامی پروازوں سے سفر کرنے والے تمام سعودی ڈاکٹروں، طبی عملے اور وزارت صحت کے غیر ملکی ڈاکٹروں اور تمام صحت کارکنان کو 50% رعایت دے گی۔ ناس ایئر نے 31 مئی 2020 سے پروازیں بحال کر دی ہیں۔ 50% رعایت کا فیصلہ سال رواں کی آخری تاریخ 2020 تک جاری رہے گا۔ صحت عملہ آن لائن ریزرویشن کرا کر 50% رعایت حاصل کر سکتا ہے۔ رعایت کے لیے ورکنگ کارڈ دکھانا لازمی ہوگا۔ اس کے بعد اگلی خبر جھوٹے کرونا کیسز کے الزام پر گرفتاری کا حکم۔ پبلک پراسیکیوشن نے نجی ہسپتالوں پر کرونا کے جھوٹے کیسز کے اندراج کا دعویٰ کرنے والے شخص کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نجی ہسپتال بعض لوگوں سے رقم لے کر ایسے افراد کا اندراج نئے کرونا وائرس کے مریضوں کے طور پر کر رہے ہیں جو وائرس سے متاثر نہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن کے عہدیدار نے توجہ دلائی کہ نجی ہسپتالوں پر کرونا کے جھوٹے کیسز کے اندراج کا الزام لگانے والے مقامی شہری پر فوجداری قانون کی دفعہ 15 اور 17 کے مطابق کیس چلایا جائے گا۔ انہوں نے مبینہ الزام تراشی کر کے مفاد عامہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ ادارہ پراسیکیوشن کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ کسی بھی مقصد سے سوشل میڈیا پر جھوٹی اور مغالطہ آمیز معلومات پھیلانا جرم ہے۔ ایسا کرنے والے کے خلاف فوجداری قانون کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی اور سب سے اہم خبر جدہ میں ہفتے سے کرفیو سخت، با جماعت نماز پر پابندی شروع۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا کی وبا دوبارہ سنگین ہو جانے اور انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں کیسز بڑھ جانے کی پیش نظر صحت حکام کی سفارش پر جدہ شہر میں حفاظتی سخت اقدامات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جدہ شہر میں ہفتے سے 15 دن کے لیے روزانہ سپہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک مکمل کرفیو رہے گا۔ مساجد میں جماعت سے نماز اور جمعے پر دوبارہ عارضی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ عمل درآمد ہفتہ 6 جون 14 شوال سے 28 شوال 20 جون تک رہے گا۔ یاد رہے اس سے قبل صبح 6 سے رات 8 بجے تک کرفیو میں نرمی کی گئی تھی۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ پہلے ہی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ کرفیو میں نرمی کے فیصلے پر مسلسل نظر کی جاتی رہے گی۔ ضرورت پڑی تو دوبارہ سخت حفاظتی اقدامات بحال کر دیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وزارتوں، سرکاری اداروں اور نجی اداروں میں ڈیوٹی معطل رہے گی۔ ریستورانوں اور قہوہ خانوں میں سروس پر پابندی لگا دی گئی ہے، تاہم داخلی فضائی پروازیں، ٹرین سروس، بڑی ٹرانسپورٹ جاری رہے گی۔ کرفیو سے خارج اوقات میں جدہ شہر میں آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں۔ 5 سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے۔ سابقہ کرفیو کی قراردادوں میں جن زمروں کو استثناء دیا گیا تھا وہ برقرار رہے گا۔ محدود ترین دائرے میں کرفیو پاس مقررہ حفاظتی ضوابط کے مطابق استعمال کیے جا سکیں گے۔ وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا کہ ریاض میں بھی نازک کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔
اس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اگر صورتحال اس طرح گمگیر رہی تو ریاض میں بھی سخت کرفیو کا فیصلہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ سعودی عرب کے باقی شہروں کی صورتحال جوں کی توں رہے گی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے توجہ دلائی کہ مملکت کے جس بھی علاقے میں سخت کرفیو کی ضرورت پڑے گی، مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ تھیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔